अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हमने 2 आयतें पढ़नी हैं, आयत नंबर 83 और 84। तो आप लोग पहले ट्रांसलेशन लिखें। वा और इज़ जब, आखज़ ना, आखज़ लिया और नून ज़बर अलिफ ना हमने, आखज़ ना लिया हमने, मीसाका पुख्ता अहद पक्का वादा, बनी इसराईला बनी इसराइल से, ला नहीं, ताबुदूना तुम इबादत करोगे। ता जो है शुरू में ये मुज़ारे की अलामत है और इसका मतलब होता है तुम इबादत करोगे, इल्ला सिवाय, अल्लाह अल्लाह के, यानी अल्लाह के सिवा तुम किसी और की इबादत नहीं करोगे। वा और बिल वालिदैनी ब साथ और वालिदैन वालिदैन और वालिदैन के साथ, एहसानन एहसान करोगे या हुस्न सलूक करोगे। वा और ज़िल कुर्बा रिश्तेदारों के साथ, ये बा जो शुरू में आया है ना बिल वालिदैनी का, तो ये साथ अब इन सब के चलेगा। यानी यहाँ पर हम कहते हैं वज़िल कुर्बा और कराबतदारों अब के साथ, ये इसी बा की वजह से हम इसको बा मुहावरा में बोलेंगे। लेकिन जब लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो फिर हम यहाँ पर साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि इस लफ्ज़ के साथ बा नहीं है। ठीक है। ज़िल कुर्बा कराबतदार या रिश्तेदार, वा और अल यतामा यतीमों, वा और अल मसाकीनी मस्कीनों, वा और कूलू कहना, लिन्नासी लोगों से, हुस्नन अच्छी बात, वा और अकीमू कायम करना, अस्सलाता नमाज, व और आतू अदा करना या देना, अज़्ज़कात ज़कात, सुम्मा फिर, तवल्लैतुम तवल्लै तुम फिर गए, तवल्लै फिर गए और एंड वाला तुम इसका मतलब है तुम फिर गए, तुम फिर गए, इल्ला सिवाय, कलीलन चंद एक के, यानी थोड़े लोगों के अलावा बाकी सब जो हैं वो फिर गए। मिन कुम मिन से, कुम तुम में से, वा और अन ये कि तुम और ये कि तुम, मुअरिदूना फिर जाने वाले हो, मुअरिदून यानी एराज करने वाले या फिर जाने वाले। और वाले कहाँ से आया? जब लफ्ज़ मीम से स्टार्ट होता है तो इस मीम का मतलब होता है आम तौर पर वाले। तो जब मीम से स्टार्ट होगा तो हम फिर उसमें वाले लगाते हैं, फिर जाने वाले।
و اور از جب اخذنا اخذ لیا نا ہم نے میثاقکم میثاقا میثاق یا پکا عہد کم تم سے پکا عہد تم سے کس چیز کا کہ لا نہیں تسفکونا تم بہاؤ گے تا شروع کا مضارع کی علامت جس کا مطلب ہے تم تسفکونا تم بہاؤ گے دماءکم دماء خون کم اپنوں کا دماءکم اپنوں کا خون کم جو ہے نا اس کو ہم تم بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں ہم اپنے کا مفہوم بھی تم اور یعنی تمہارا کم تمہارا یا پھر اپنا بھی آتا ہے وا اور لا نہیں تخرجونا تم نکالو گے وہی مضارع کی علامت ہے تا جس کا مطلب ہے تم اور خروج ہوتا ہے نکالنا تم نکالے جاؤ گے تم نکالو گے انفسکم اپنوں کو بہت لفظی ترجمہ کریں تو انفسا نفس اور کم اپنے نفس کو تو اپنا نفس ظاہر ہے اپنا آپ ہی بنتا ہے اس کا ترجمہ ہم کریں گے اپنوں کو کہاں سے من سے دیارکم دیار بستیاں کم اپنی بستیوں سے من دیارکم اپنی بستیوں سے ثم پھر اقرر اقرار کیا تم نے پھر اقرار کیا تم نے یعنی تم نے مان لیا وا اور انتم یہ کہ تم تشہدون تم گواہ ہو تشہدون تا جو ہے وہ مضارع کی علامت ہے تم گواہ ہو اچھا اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل سن لیجئے یہاں پر دو میثاق یعنی دو عہدوں کا ذکر ہے وَإِذْ آخَذْنَا اور یاد کرو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے لیا میثاق کا عہد بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا لا تعبدون الا اللہ کہ تم نہیں عبادت کرو گے سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے احسان کرو گے احسان سے کیا مراد ہے کہ احسان کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ اس کو دینا یہ احسان ہے تو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے کہ اگر وہ کوئی زیادتی کر بھی جائیں تو بھی جو اولاد ہے وہ اس کو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اچھا سلوک کرنا ہے پھر تیسرا وذل قربا اور رشتہ داروں کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا ہے یہ جو احسان جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی آ رہا ہے ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا ہے والیتامہ اور یتیموں کے ساتھ والمساکینی اور محتاجوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ بھی تم نے احسان کرنا ہے حسن سلوک کرنا ہے وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا یعنی اچھی بات سے کیا مراد ہے کہ نیکی کی بات کرنا نیکی کی دعوت دینا نرمی کے ساتھ بات کرنا لوگوں کے ساتھ اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ
اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ جو ہے یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک معاہدہ کیا، بنی اسرائیل کو دیا گیا کہ تم نے یہ اس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ اور یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہ والا عہد جو ہے یہ تقریباً تمام شریعتوں میں چل رہا ہے، ایون کہ اب ہماری شریعت میں بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ ایز سچ ایسی ہی موجود ہیں۔ پھر فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم میں سے پھر گئے، یعنی اس عہد کو توڑ دیا گیا تم میں سے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، یعنی تم میں سے تھوڑے سے لوگ تھے جو اس عہد پر قائم رہے، باقی سب نے یہ عہد کر کے توڑ دیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے، یعنی یہ تمہاری تو عادت ہی ایسی ہے کہ تم وعدے کرتے ہو اور پھر ان کو توڑ دیتے ہو، جیسا کہ ہم نے پہلے پیچھے پڑھا ہے بنی اسرائیل کا کہ وہ بار بار عہد کرتے تھے اور پھر توڑ دیتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب تورات اللہ تعالیٰ نے وہ تختیاں بھیجی اور ان کو کہا کہ ان کو مانو، کوہ طور کو ان کے سروں پہ کھڑا کر کے، تو انہوں نے مان لیا اور پھر اس کے بعد پھر وہ منکر ہو گئے، اور اسی طرح سے اسی طرح ہوتا آیا ہے ان کی یہ ایک عادت تھی کہ وہ عہد کرتے تھے اور پھر توڑ دیتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے اس عہد کے علاوہ ایک اور عہد بھی لیا جس کا ذکر اب اس آیت میں آ رہا ہے 84 میں۔ پھر اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں اس عہد کو، وَإِذْ آخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا، کیا لا تسفکون دماءکم، تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ تم آپس میں جنگ نہیں کرو گے، خوریزی نہیں کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، تم سب بھائی بھائی ہو، جیسے کہ مسلمانوں کو بھی کہا گیا۔ اور کیا ہے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، وَلَا تُخْرِجُونَ، اور تم نہیں نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم ان کے گھروں سے یا ان کی بستیوں سے، دیار ویسے تو گھر ہوتا ہے، گھروں سے، ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ثم پھر اقررتم، تم نے اقرار کیا، یعنی تم نے اس کو وعدے کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ تھے، یعنی تم نے اس قول اور اقرار کو پورے شعور کے ساتھ مانا، گواہ تھے تم اس کے اوپر کہ ہم نے اس کو مانا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو ویسے تو یہ ظاہر ہے جب یہ ایک باتیں ہوئیں اس زمانے میں کہ جس وقت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یا اس کے بعد کا زمانہ تھا، تو اس وقت یہ عہد ان سے لیا گیا، اور اب اگر اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ لوگ 12 قبیلوں میں تھے، پھر یہ جو 12 قبیلے تھے یہ آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے، اور اب یہاں مدینہ میں بھی ایسے ہی تھا کہ یہ جو ان کے مدینہ کے ارد گرد یہود کے قبائل آباد تھے، اور مدینہ کے اندر جو دو قبائل تھے اوس اور خزرج، ان کو یہ یہود کے جو قبیلے تھے یہ لڑاتے رہتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ یہود کے دو بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر یا نذیر، دونوں تلفظ آتے ہیں تفاسیر میں۔ تو یہ جو دونوں قبائل تھے یہ تجارت کرتے تھے اور اپنا اسلحہ بیچا کرتے تھے ان کو مدینے میں، ان قبیلوں کو، اور چونکہ یہ اس اسلحہ بیچنے کی خاطر یہ ان دونوں قبیلوں کو لڑواتے رہتے تھے کہ دونوں میں لڑائی لگی رہے گی، جنگ لگی رہے گی، تو پھر یہ ان کا اسلحہ بھی بکے گا اور ان کو فائدہ ہوگا۔ تو جب یہ ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ ایک کا ساتھی بن جاتا تھا اور دوسرا دوسرے کا، بنو قریظہ جو تھا وہ اوس کا ساتھی بن جاتا اور بنو نذیر خزرج کا، اور پھر جب ان کے ساتھی بن جاتے ان کو لڑواتے، اس میں ان کو فائدہ ہوتا تھا، ان کا اسلحہ بکتا تھا، ان کو پیسہ ملتا تھا۔ لیکن جب یہ لڑتے تھے تو ظاہر ہے ساتھی ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ مل کر ان کو لڑنا بھی پڑتا تھا کسی حد تک، تو پھر یہ ہوتا تھا کہ جو بھی قبیلہ جیت جاتا تھا وہ دوسرے قبیلے کے قیدی لے آتا تھا، ان قیدیوں میں یہودی قیدی بھی شامل ہوتے تھے،
تو یہ یہود جو تھے یہ پھر اپنے جو قیدی ہوتے تھے ان کو فدیہ دے کے چھڑوا لیا کرتے تھے، کہ یہ کہتے تھے کہ ہماری شریعت میں ہے کہ ہم اپنوں کو یعنی کہ پیسے دے کر ہم ان کو کوئی فدیہ دیا پیسوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں اور ان کو چھڑوا لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے کہ تم یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے یعنی کیا عہد، ایک تو یہ لیا کہ تم نے خون، پہلی بات تو یہ ہے آپس میں لڑنا ہی نہیں ہے، خون ہی نہیں بہانا، اور دوسرا یہ کہ تم جو ہو وہ نہیں کرو گے، نکالو گے نہیں ان کے گھروں میں سے، اور جب یہ جنگیں ہوتی تھی تو ظاہر ہے وہ گھروں میں سے بھی نکالتے تھے، جو جیتتا تھا وہ قیدی بناتا تھا ان کو، وہاں سے نکال کے لے آتا تھا۔ اور اس آیت کی کنٹینیوٹی جو ہے یہ اب اگلی آیت میں آئے گی، پھر آپ کو اس کی صحیح سمجھ آئے گی، کیونکہ آگے دو اور شرطیں بھی آ رہی ہیں جو کہ اس عہد میں شامل ہیں، تو وہ جب وہاں پہ ہم پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کی زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ تو یہ مقصد یہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ ہم تم سے یاد کرو کہ تم ہم سے عہد کرتے تھے اور پھر تم عہد سے پھر جاتے تھے، جیسے کہ یہودیوں کی ایک فطرت تھی کہ وہ اللہ سے وعدے کر کے ان کو توڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو یہ وعدے یاد کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عہد و پیمان ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قرآن میں، اور خاص طور پر سورۃ فاتحہ میں، جو کہ ہم قرآن جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جو نماز میں ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان عہدوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔